میری مالکن نہ جانے کب سے مجھے آوازیں دیے جا رہی تھی اور میرا اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میری مالکن کا نام حمیرہ تھا۔ میں ان کو باجی بلایا کرتی تھی۔ ہماری خوب دوستی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی اور اٹھتے ہی شگفتہ شگفتہ کی رٹ لگا دیتی۔ میں نے بہت سونے کی کوشش کی مگر اب نیند نہیں آنے والی تھی۔ مجبوراً میں باجی کو دل ہی دل میں کوستی اٹھی اور سیدھا ان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اب وہ پہلے تو مجھے سخت سست سناتیں، پھر کہتیں کہ جلدی سے چائے بنا دے، میرا سر دکھ رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی ان کے کمرے میں قدم رکھا تو میں حیرت میں پڑ گئی کیونکہ انہوں نے میری طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ لو بھلا، آج تو لگتا ہے ان کا میری فل بےعزتی کرنے کا پروگرام ہے، تبھی مسکرا کر دیکھی جا رہی ہیں۔ میں دل ہی دل میں خود سے باتیں کرتی اندر گئی، لیکن ان کے منہ سے جو نکلا وہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ لیکن باجی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میری اپنی بہن ہے، اگر تو میرا کام نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ وہ میرے واری صدقے جانے لگیں۔ اصل میں میری اور باجی کی خوب جمتی تھی۔ ہم سہیلیوں کی طرح رہا کرتے، حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑی تھیں، مگر میں پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ہنسی مذاق چلتا رہتا، تقریباً تلخ کلامی بھی روز ہو جایا کرتی تھی۔ میں باجی کے جہیز میں آئی تھی، اس لیے ان کی لاڈلی تھی، مگر آج جو کام انہوں نے کہا تھا وہ کرنا بہت مشکل تھا۔ دیکھ شگفتہ، تو جائے گی پیر صاحب کے آستانے اور وہاں سے تعویذ اور پانی لائے گی۔ اس کے بدلے میں تجھے روز 100 روپے دے دوں گی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، مگر میں نے ان چیزوں کو نہ کسی کو دکھانا ہے نہ ہی وہ پانی پینا ہے۔ وہ مجھے دھمکی کے انداز میں کہنے لگی، لو بھلا، میری کیا مت ماری گئی ہے جو میں اس نگوڑے پیر کا پانی پیوں گی؟ میں نے منہ بنا کر کہا تو باجی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ پاگل لڑکی، مجال ہے جو کچھ اچھا بول لیا کر۔ اب جا یہاں سے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ میں بددلی سے اٹھی۔ اللہ جانے کون سا بابا دیکھ لیا ہے جو اب مجھے وہاں بھیج رہی تھی۔ بھلا جوان جہان لڑکی اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ نہ وقت ہے نہ زمانہ، اور یہ پیر بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں۔ میں روز ٹی وی پر جعلی پیروں کے قصے سنا کرتی تھی جو بھولے بھالے لوگوں کو پھنسا کر ان کا سارا مال لوٹ لیتے، اور تو اور خواتین کی عزت بھی محفوظ نہ تھی ان کے پاس۔ اب تو مجھے خوف آنے لگا تھا۔ بمشکل میں نے ناشتہ بنایا، مالکن کو دیا، خود بے دلی سے کھایا کیونکہ میں بھوک کی کچی تھی۔ اگر ناشتہ نہ کرتی تو مجھے چکر آنے لگتے۔ مالکن نے میرے ہاتھ رکشہ کا کرایہ رکھا اور بولا، جلدی چلی جا ورنہ وہاں رش ہو جائے گا۔ میں پیر پٹکتی گھر سے نکلی۔ دھوپ سر پر آ گئی تھی، دن بہت گرم ہو رہا تھا۔ میں نے تھوڑا آگے چل کر ایک رکشے کو ہاتھ دیا۔ کافی دیر بحث مباحثے کے بعد کم کرائے پر وہ راضی ہوا۔ میں بیٹھ گئی۔ مالکن نے جو پتہ دیا تھا وہ میں نے رکشے والے کو تھما دیا۔ وہ تو شکر وہ پڑھا لکھا تھا، ورنہ میں تو چٹی ان پڑھ تھی۔ کافی دیر ہو گئی، ہم اب تک نہ پہنچے تھے۔ اے بھیا، کتنا دور ہے؟ کیا یہ پتہ؟ بس میڈم پہنچنے والے ہیں۔ اس کے میں میڈم کہنے پر بہت خوش ہو گئی۔ اب اس نے ایک بڑے گیٹ کے پاس رکشہ روکا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں کرایہ رکھا، اندر چلی گئی۔ باہر تو دھوپ نے میرا حلیہ بگاڑ دیا۔ گیٹ سے اندر کافی سارے لوگ پہلے ہی ایک لائن میں کھڑے تھے۔ مجھے تو ایسے ہی تپ چڑھ گئی۔ میں دل ہی دل میں مالکن اور اس پیر کو کوسنے لگی۔ ناس پٹا پیر، منہ اندھیرے اٹھتا ہے کیا جو اتنے سارے لوگ بٹھا رکھے ہیں؟ ابھی 9 ہی تو بجے ہیں۔ میں خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی کہ ایک بندے نے مجھے پکارا، اے لڑکی! میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میری ہی طرف دیکھ رہا۔ ہاں کیا ہے؟ میں نے بھی ناک چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ لڑکیوں کی قطار اس طرف ہے، وہاں چلو۔ وہ مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ میں بھی جلدی سے گرتی پڑتی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ اندر کی طرف جا رہا تھا جہاں ایک بڑی سی راہداری تھی اور اچھی ٹھنڈ تھی۔ وہاں میں نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے سایہ تو ہے، کوئی پنکھا تو ملا دو ورنہ دھوپ میں تو میں جھلس جاتی۔ مجھے اپنے رنگ کی بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ خیر وہاں بھی لمبی لائن تھی جہاں عورتیں اور لڑکیوں کو پیر ایک تعویذ دیتا، ایک کٹورا پانی کا دیتا جو وہ وہیں پی لیتیں۔ میں حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر تک یہ سب چلتا رہا۔ خدا خدا کر کے میرا نمبر آ گیا۔ میں جیسے ہی پیر کے سامنے بیٹھی میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ میں تو بہت بہادر ہوا کرتی تھی، یہ آج مجھے کیا ہو گیا؟ لڑکی بول، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس پیر نے ایک جھاڑو اٹھا کر پہلے میرے دونوں کندھوں پر پھیرا۔ مجھے اس کے اس جھاڑو سے شدید گھن آنے لگی۔
پھر مجھے یاد آیا کہ باجی نے مجھے ایک چٹھی دی تھی کہ یہ پیر صاحب کو دینا۔ میں نے اپنی پلو سے وہ چٹھی کھول کر ان کے آگے کر دی۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے وہ چٹھی پکڑی اور پڑھنے لگا۔ میری تو خوف کے مارے سانس بند ہونے لگی۔ شگفتہ، اگر آج تو بچ گئی نا تو توبہ میری جو دوبارہ یہاں آئی۔ پھر میں سوچنے لگی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو شکر تھا ابھی کافی لڑکیاں میرے پیچھے بیٹھی تھیں، ورنہ میں نے تو بے ہوش ہو جانا تھا۔ کافی دیر تک وہ پیر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتا رہا۔ پھر اس نے ایک تعویذ میری طرف بڑھایا اور ایک کٹورا پانی بھی میری طرف بڑھایا، لیکن میں نے وہ پانی اپنے ساتھ لائے ہوئے پانی کی بوتل میں ڈال دیا۔ یہ باجی کا حکم تھا کہ وہ پانی صحیح سلامت ان تک پہنچے۔ میں اٹھی ہی تھی کہ پیر نے اپنی بھاری آواز میں کہا، تمہارا کام جب تک نہیں ہو جاتا تب تک ہر چاند کی 14ویں کو آنا ہوگا۔ اس نے کہتے ہوئے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور دوسری لڑکیوں کو آگے بلایا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی آج یہاں سے میری لاش ہی باہر نکلے گی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ سلامت تھی۔ میں خوشی خوشی وہاں سے نکلی۔ باہر تو مردوں کی قطار اب بھی کھڑی تھی۔ توبہ ہے، یہ لوگ تو لگتا ہے آدھی رات تک یہیں پر کھڑے رہیں گے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوتی وہاں سے نکلی اور جلدی سے ایک رکشہ کو پھر سے ہاتھ دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب میں نہیں آؤں گی اس پیر کے پاس۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو باجی مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکی۔ جلدی آجا شگفتہ، میرے کمرے میں آجا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ دروازے کو کنڈی مار کے جلدی سے مجھے بٹھا کے بولی، اب بتا کیا کہا پیر صاحب نے؟ وہ بڑی اطاولی ہو رہی تھیں۔ ہائے باجی، چھری تلے دم تو لینے دو، اتنی گرمی میں آئی ہوں، 2 گھونٹ پانی تو پی لینے دو۔ میری بھی شروع سے عادت تھی، میں ہمیشہ باجی کو تڑپا تڑپا کے باتیں بتایا کرتی تھی اور اسی بات پر وہ بہت غصہ ہوتی تھیں۔ اچھا 1 منٹ، میں تیرے لیے پانی لے کے آتی ہوں۔ وہ پلٹی تھی کہ میں نے ہنستے ہوئے ان کو روکا، بیٹھ جائیں۔ میری شرارت سمجھ کر باجی نے مجھے گھور کے دیکھا۔ تو نہیں سدھرے گی؟ میں نے ہنستے ہوئے ناں میں گردن ہلائی اور ان کو وہ تعویذ اور پانی دیا۔ باجی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ چل اب تو جا۔ انہوں نے 100 کا نوٹ مجھے پکڑایا اور تعویذ کو چھپا دیا۔ باجی، پانی کس لیے دیا ہے؟ میں حیرت سے پوچھنے لگی تو باجی نے گھبرا کر مجھے دیکھا۔ وہ مجھے تیز نظروں سے گھور کے بولی، اب تو جا، ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ پیر نے کہا تھا کہ جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا تب تک ہر چاند کی 14ویں کو آنا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں۔ یہ بات تو مجھے اب بتا رہی ہے؟ منحوس سب سے پہلے بتانا تھا، انہوں نے مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ میرا بھی موڈ آف ہو گیا، اتنی محنت کر کے یہ سب لائی ہوں اور ان کو قدر ہی نہیں۔ میں وہاں سے نکل آئی، سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی جو کچن کے ساتھ ہی تھا۔ آج مجھے سارا کام معاف تھا، بقول باجی کے بس یہ کام کر دے، میں آج تجھے کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ میں بھی آتے ہی بستر پر گر گئی اور خوابوں کے مزے لینے لگی۔ میں گہری نیند میں سو گئی تھی۔ شام کے وقت مجھے پروین نے جگایا۔ شگفتہ، کب سے سو رہی ہے، اب اٹھ جا، بی بی جی بلا رہی ہیں۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا پروین، جو کہ اس گھر میں کھانا وغیرہ بناتی تھی اور جھاڑو پوچھا کرتی تھی، وہ مجھے جگانے کے لیے کھڑی تھی۔ میں اٹھی، منہ دھویا تو دیکھا پروین میرے لیے کھانا رکھ کے گئی تھی۔ کھانا دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ مجھے یاد آیا میں نے دوپہر کو کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں باجی کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے مجھے کہا، دیکھ شگفتہ، تو اگلی بار بھی جائے گی پیر صاحب کے آستانے پر اور میرا کام کر کے آئے گی۔ ان کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ نہ باجی، نہ، مجھے نہ بھیجو، مجھے بہت خوف آتا ہے۔ میں نے ان کے پیر پکڑ لیے۔ باجی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ دیکھ میری بہن ہے نا تو، ابا ماں کے بعد میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں، میں تجھے ہی اپنی بہن مانتی ہوں۔ جانے وہ سچ کہہ رہی تھیں یا صرف مجھے بہلا رہی تھیں، مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن مگر دلہا بھائی تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں کہتی؟ میں نے معصومیت سے کہا تو باجی نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل لڑکی، ان کو تو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، مروائے گی کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتاتی۔ اور باجی، تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، بس دعا کرنا وہاں سے صحیح سلامت واپس آؤں۔ یہ پیروں اور ان کے آستانوں سے بڑا خوف آتا ہے مجھے۔ اس دن باجی نے مجھے بہت پیار دیا، اس طرح بات آئی گئی ہوگی، لیکن مجھے بھول ہی گیا تھا کہ اس منحوس پیر نے پھر سے بلایا تھا
اور چاند کی 14ویں آتے ہی میری حالت غیر ہو جایا کرتی۔ پھر باجی میری منتیں کر کر کے مجھے بھیجا کرتی، لیکن مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ تو نے ہرگز یہ پانی نہیں پینا۔ میں مر مر کے آستانے جایا کرتی، وہاں سے وہی تعویذ اور پانی لایا کرتی۔ یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اب بہت تنگ آ چکی تھی۔ آخر کب تک میں وہاں جاتی رہوں گی؟ اب تو وہاں کے ملازم بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے، لیکن میں باجی کے سامنے ہار جایا کرتی تھی۔ جب وہ مجھے اپنی محبت کا واسطہ دیا کرتی، وہ واقعی مجھے چاہتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، خود کو باجی حمیرہ کے گھر پایا تھا۔ اماں، ابا، باجی کے والدین خاص ملازم تھے۔ میں اسی گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ باجی کا کوئی بھائی بہن نہ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ اس وقت وہ صرف 10 سال کی تھی۔ اس طرح میں بڑی ہوتی گئی۔ باجی اسکول سے کالج چلی گئی، پھر یونیورسٹی گئیں تو ان کی شادی ہو گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی جہیز میں آ گئی، کیونکہ بیگم صاحبہ کو ان کے اکیلے پن کا خوف تھا۔ کیونکہ وہ جہاں شادی کر کے آئی تھیں وہاں بہت بڑا گھر تو تھا، مگر وہاں صرف کاشف بھائی رہا کرتے تھے۔ ان کی بس ایک ہی بڑی بہن تھی جو باہر کے ملک رہتی تھی۔ اس طرح مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ یہاں میں بہت مزے میں تھی۔ باجی مجھ سے زیادہ کام کاج نہ لیتی تھی، بس وہ کام جو میرے سوا وہ کسی اور سے نہیں کروانا چاہتی تھی وہی کرتی تھی میں۔ باجی کی شادی کے 2 سال بعد ہی بیگم صاحبہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ صاحب تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب ان کے خالی گھر کی دیکھ بھال میرے ابا اور اماں کیا کرتے تھے۔ میرے 2 بھائی بہن بھی ان کے ساتھ تھے۔ باجی آج کل کچھ پریشان سی دکھا کرتی تھی۔ میں نے کئی بار کوریدا، مگر وہ ٹال جاتی۔ دولہا بھائی بھی اکثر اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر رہا کرتے تھے۔ اب تک باجی کی اولاد بھی نہ ہو پائی تھی۔ میں روز سوچا کرتی کہ باجی یہ تعویذ اور پانی کیوں منگواتی ہیں، اور آخر ایسی کون سی بات انہیں پریشان کر رہی ہے جو دولت دے کر حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ خیر، ایک دن میں پیر کے آستانے سے واپس آئی تو مجھے باجی کہیں نظر نہ آئیں۔ جب بھی میں پیر کے پاس جاتی تھی تو وہ بے چینی سے میرا انتظار کیا کرتی تھیں، مگر آج تو وہ گھر سے ہی چلی گئی تھی۔ میں نے پروین سے پوچھا تو اسے بھی کچھ معلوم نہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اس تعویذ کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس پانی کی بوتل کو کھول کر غور سے دیکھا۔ بظاہر تو اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، سادہ پانی ہی تھا، لیکن اچانک نہ جانے میرے من میں کیا سمائی کہ میں نے وہ پانی کی بوتل منہ سے لگائی اور گھٹا گھٹ پی گئی۔ اس کا تو ذائقہ بھی عام پانی کی طرح تھا۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی، اچانک میرا سر زور سے چکرانے لگا۔ مجھے زور کی کیا ہوئی جسے میں روک نہ پائی۔ میں کہہ پہ کہہ کرتی گئی۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو اور زور سے چکر آیا، وہیں بے سدھ ہو کر گر پڑی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی، جہاں مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ باجی میرے پاس پریشان بیٹھی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری طرف لپکی۔ شگفتہ، کیا ہو گیا تھا تجھے اچانک؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگی، مگر میرا سر اب بھی زور سے چکرا رہا تھا۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن تک ہسپتال رہی۔ اس دوران باجی میرا سایہ بن کر میرے ساتھ رہی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی، کون بھلا کسی نوکرانی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اس طرح ہسپتال میں رہتا ہے، مگر آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ مجھے اپنی بہن کہتی ہی نہیں بلکہ سمجھتی بھی تھی۔ مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان کا بھروسہ توڑا تھا۔ جب انہوں نے مجھے منع کیا تھا تو میں وہ پانی کیوں پیا؟ میں خود کو کوسنے لگی اور دل ہی دل میں توبہ کرنے لگی۔ نہ جانے امانت میں خیانت کی سزا ملی تھی مجھے، یا اس پانی میں ایسا کچھ تھا۔ باجی مجھے گھر لے آئیں، میرا بڑا خیال رکھا۔ رات کو جب وہ مجھے کھانا کھلانے آئی تو پوچھ بیٹھی، شگفتہ تجھے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ تو پیر صاحب کے آستانے گئی تھی، کیا وہاں پر کسی نے تیرے ساتھ؟ وہ آگے بول ہی نہ پائی۔ میں اچانک رو پڑی، باجی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بھروسہ توڑا ہے۔ باجی مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا شگفتہ، تو رو کیوں رہی ہے؟ باجی میں نے وہ پانی پی لیا تھا آپ کے منع کرنے کے باوجود، اور اسی وقت سے میری حالت خراب ہونا شروع ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ بس منہ کھولے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میری بات سنتے ہی وہ اچانک اٹھی اور وہاں سے چلی گئیں۔ باجی باجی میں نے کافی آواز دی، مگر وہ نہ رکی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا وہ اتنی ناراض ہوں گی۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اب میں انہیں کیسے مناؤں گی؟
میں پھر سے آنسو بہانے لگی۔ ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ باجی میرے کمرے میں دوبارہ نہیں آئی تھی، بس پروین کے ہاتھ میری دوائیاں بھیجی تھیں۔ میں نے پوچھا باجی کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہوں نے آج بھی مجھے روک لیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں اور تیرا خیال رکھوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، 3 دن سے میں گھر نہیں گئی، اللہ جانے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی، مگر میری سوئی تو باجی کی ناراضگی میں اٹکی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ دوسری صبح میں ہمت کر کے اٹھی، باجی کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ وہ اپنے بستر پر دراز تھی، انہوں نے اپنا بازو اپنی آنکھوں پہ رکھا ہوا تھا۔ میں جاتے ہی ان کے پیروں میں پڑ گئی۔ باجی مجھے معاف کر دو۔ میں پھوٹ کر رو پڑی۔ باجی نے نہ میری طرف دیکھا نہ کچھ بولی، بس اپنی ٹانگیں میرے ہاتھوں سے آزاد کروا کر دور ہو گئیں۔ باجی ایسا نہ کرو، میں مر جاؤں گی، اللہ کے واسطے مجھے ایک بار معاف کر دو۔ اب کی بار باجی نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ باجی نہ کرو، اب غصہ چھوڑ دو۔ باجی نے کہا، شگفتہ تجھے معلوم نہیں تو نے بہت غلط کیا، اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ آہستہ سے بولی، مجھے کیا ہوگا باجی، میں ٹھیک تو ہوں۔ تو روز پوچھا کرتی تھی نا میں یہ سب کس لیے کرتی ہوں، تو آج میں تجھے بتا ہی دیتی ہوں۔ وہ بتانے لگی اور میں سننے لگی۔ میں جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں تو تیرے دلہا بھائی نے کبھی مجھے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ وہ بس سب کے سامنے ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے، لیکن اس بند کمرے میں ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہے۔ پھر بھی میں چپ رہی، لیکن جب مجھے یہ راز معلوم ہوا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں رشتہ ہونا ممکن نہ تھا کہ اس لڑکی کے والدین کسی قیمت پر یہ رشتہ ہونے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر لڑکی نے کاشف کو قسم دی تھی کہ وہ مجھے کبھی اپنا جیون ساتھی کی جگہ نہیں دے گا، اور وہ اسی قسم کو نبھائے جا رہے تھے، تب مجھے کسی نے اس پیر کے بارے میں بتایا کہ وہ جسے بھی تعویذ دیتے ہیں اس کا کام ہو جاتا ہے اور وہ پانی پیتے ہی من کی مراد پوری ہو جایا کرتی ہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو پانے کے لیے تمہیں وہاں بھیجا، کیونکہ میں وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ ہو سکتا کوئی مجھے پہچان لیتا، تب یہ تعویذ ملتا جس کے اوپر لکھا ہوتا کہ یہ اپنے شوہر کو پلانا ہے اس پانی میں ملا کر، مگر جانتی ہو میں نے آج تک یہ پانی اپنے شوہر کو نہیں پلایا۔ مجھے بہت خوف آتا تھا، لیکن تعویذ سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس دن جب تو پیر صاحب کے پاس گئی ہوئی تھی، اسی دن مجھے کاشف کا فون آیا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ مجھ سے بہت شرمندہ ہیں کہ جس لڑکی کے لیے انہیں مجھ سے خود سے دور رکھا، آج وہ لڑکی دھوم دھام سے شادی رچا رہی تھی، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ وہ بہت خوش ہے اپنی شادی سے، اور میں اب تک اس کی قسم نبھاتے ہوئے خود کو اور تم کو اتنی اذیت دے رہا تھا۔ حمیرہ بس میں اپنا کام مکمل کر کے واپس آ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا اور اپنے دل کے دروازے مجھ پر کھول دینا۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں اب میں تم تک نہ پہنچ پاؤں، اسی لیے فون پر معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ ان کے لہجے میں بہت ندامت تھی۔ میں بہت خوش تھی اس دن، اور اسی لیے میں صدقے کے بکرے دینے فلاحی اداروں میں گئی تھی۔ کہتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور میں ہر جمعے کو دل کھول کر صدقات دیا کرتی تھی، اور یہ اسی کا ثمر تھا کہ میرے راستے کا کانٹا خود بخود ہٹ گیا۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آئی تھی کہ تجھے اس حالت میں دیکھ کر مجھے شدت سے صدمہ لگا۔ مجھے لگا میں نے تجھے کھو دیا ہے، نہ جانے وہ پیر اس پانی میں کیا ملاتا تھا، مگر اب میں سمجھ گئی ہوں، ہو نہ ہو وہ کوئی سلو پوائزن تھا جو وہ میرے شوہر کو دے رہا تھا۔ وہ سمجھا کہ میں اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ وہ تو شکر ہم دونوں کو اللہ نے بچا لیا، میں نے کاشف کو وہ پانی نہیں پلایا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ ندامت سے روئے جا رہی تھیں۔ باجی خود کو ہلکان مت کرو، بس خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں یہ گناہ کرنے سے بچا لیا۔ اب تو آپ سمجھ گئی ہیں نا کہ یہ جعلی پیروں کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے آپ کو کتنا سمجھایا تھا۔ میں ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ ہاں شگفتہ، بس جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر ان پیروں پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ اللہ بھی ہمیں آزمائش میں ڈال دیا کرتا ہے کہ یہ ثابت قدم رہتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں، لیکن شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے بر وقت بچا لیا۔ اس لیے اب سے میری توبہ ہے۔ میری باجی نے کانوں کو ہاتھ لگایا تو میری ہنسی چھوٹ گئی، وہ بھی میرے ساتھ ہنسنے لگی۔